بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین کرام، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی آفیشل چینل پر آپ کو بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے آزمودہ اور بڑے بڑے مجرب اعمال، وظائف اور ورد بتائے جاتے ہیں تاکہ امت محمدیہ کی صحیح رہنمائی کی جائے اور امت محمدیہ کی کام ہم آ سکیں اور امت محمدیہ کی بھلائی کے لیے کچھ خدمات پیش کر سکیں۔ جو لوگ گھر بیٹھے ہیں، دور ہیں، جو آستانے پر آ نہیں سکتے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دشمنوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، بہت تنگ ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ بڑی دنیا آتی ہے پاکستان کے چاروں صوبوں سے اور پھر دنیا بھر سے الحمدللہ، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان ترین رہنمائی کی جائے اور جنہوں نے کام کروانا ہوتا ہے پھر ان کا کام بھی بہترین طریقے سے کیا جائے اور مستند انداز سے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ انسان تو کوشش کر سکتا ہے اور الحمدللہ یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ جب مومن مسلمان کی مدد کے لیے آپ قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت بھی آپ کا حامی و ناصر ہوتا ہے اور اللہ رب العزت انسان کی مدد فرماتا ہے۔ تو آج جو میں آپ کے لیے ایک عمل بتانے لگا ہوں، یہ عمل بڑا اتھینٹک، بڑا مضبوط ہے اور میرا بڑا تجربہ شدہ ہے۔ اتھینٹک اور مجرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تجربے میں چیز ہو تو میری سال ہا سال سے یہ تجربے کے اندر ہے۔ چھوٹی موٹی چیز پر میں یہ عمل نہیں بتاتا، یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دشمنوں نے جینا دو بھر کر رکھا ہے، ناک میں دم کر رکھا ہے، ناحق ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی طور پر ذلیل و خوار کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا دشمن آپ سے بڑا طاقتور ہے اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تعویذ گنڈا کرتا ہے، عمل کرتا ہے، پڑھائیاں کرتا ہے، جادو کرتا ہے، کالا علم کرتا ہے، سفلی علم کرتا ہے، کوئی ٹونا تنتر منتر ایسے حرکات وہ کرتا ہے اور آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اور اگر کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی حضرت کے پاس، کسی معالج کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ آگے سے اتنی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ آپ ان کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جس نے کام کرنا ہے، ڈیمانڈ کرنا اس کا حق ہے اپنا، تو اس پر ہمیں اعتراض کا وہ بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ گئے آپ اس کے پاس ہیں۔ آپ اللہ والوں کے پاس جائیں، اللہ کے بندوں کے پاس جائیں۔ جب آپ جادوگروں کے پاس جائیں گے، کالا علم کرنے والوں کے پاس جائیں گے، جہاں پر آپ کا ایمان خراب ہوگا وہاں پر آپ کے مال و دولت اور آپ کا روپیہ پیسہ بھی تباہ و برباد ہوگا۔ امت کی بربادی میں ایک اس چیز کا بھی عمل ہے، جہاں کے بہت سارے محرکات ہیں، بہت ساری وجوہات اور اسباب ہیں، زوال امت کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے یقین کو مضبوط کرنے سے قاصر ہیں۔ ضعیف الاعتقادی، اعتقاد میں ضعف، کمزوری اور یقین اعظم کی دولت سے بالکل خالی، اس وجہ سے پھر کیا کرتے ہیں؟ کالا علم کرنے والیاں دے کول جاؤ، کالا کالا کر دینے، جڑے بڑا کالا کر دینے، بڑا جلدی کر دینے، بڑا تیز اثر ہوندا ہے۔ اس کے بارے میں کانسیپٹ یہ بن گیا کہ کالا علم جو کرتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے اور وہاں سے جلدی کام ہو جائے گا۔ سب سے پہلا جو کام کالے علم والوں کے پاس جا کر آپ کرتے ہیں، جب گھر سے چلتے ہیں نا، آپ ان کے اوپر یقین کر کے اور اللہ کے ساتھ یقین کو توڑ کر، اللہ کے کلام کے ساتھ یقین کو توڑ کر، خدا کی قسم ہے کہ آپ کے اوپر آسمان دنیا سے، کائنات ارضی سے، خدا کی قسم کہیں سے خیر نہیں آتی جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے یقین کو توڑ دیا
اور شیطانی قوتوں کے اوپر آپ نے یقین کامل کر لیا کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں شیطانی قوتیں جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں۔ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شرک کے رستے پر چل پڑے اور آپ نے جادو کو زیادہ طاقتور سمجھا، اس کے اوپر یقین کر لیا، تو ایمان سے خارج ہو گیا۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے تجدید ایمان کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ ایک اس کے لیے میں آپ کو عمل قرآنی بتا رہا ہوں، دشمن کو نیست و نابود کرنے والا، دشمن کے سر کے اوپر جوتے پڑیں گے، دشمن کے سر کے اوپر، حافظ صاحب، دشمن کے سر کے اوپر جوتے پڑتے ہوئے اس کے مناظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، سر کی آنکھوں سے۔ دشمن ایک ہے، دشمن دو ہیں، دشمن 10 ہیں، دشمن 100 ہے۔ اس عمل کو آپ دیکھیں گے کہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس عمل کی سبب سے اس کے سر میں جوتے پڑیں گے اور وہ دشمن جوتے پڑتے ہوئے محسوس کرے گا، نیندیں حرام ہو جائیں گی، اس کی دشمن کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، اور نیندوں کو تباہ و برباد کر دینے والا عمل ہے۔ اس میں یہ ایک عمل میں آپ کو مسنون عمل بتا رہا ہوں۔ نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان عالی شان سے یہ مسنون عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایک عمل میں آپ کو قرآنی بتا رہا ہوں، ایک قرآن سے، ایک حدیث پاک سے، اور ایک عمل میں آپ کو دوسرا بتا رہا ہوں، دشمن کی نیندیں اڑانے والا، دشمن کے چھکے چھڑا دینے والا۔ اور اس کا طریقہ کار سن لیجئے۔ پہلا عمل قرآنی ہے، روزانہ نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ہے المنتقم، المنتقم، آپ اس کو یا منتقم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اے بہترین انتقام لینے والے، میں کمزور ہوں، یہ مقصد ذہن کے اندر رکھیں۔ حضرت پیر الشاہ محمد فیضان رضا المؤذن الحنفی السیفی رضوی زیدہ مجدہ ہمارے ساتھ آج کی نشست میں تشریف فرما ہے۔ یہ تصور ذہن کے اندر رکھیں کہ میرے دشمن فلاں 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 ہے، ان کے نام بھی ذہن میں رکھیں، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا کریم میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری ذات ساری طاقتوں کی مالک ہے، مولا میں انتقام نہیں لے سکتا، یا اللہ تیرے سے بہتر کل کائنات میں انتقام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے دشمن کو، دشمن یا دشمنوں کا تصور کر کے، دشمنوں کا تصور کر کے آپ نے 313 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ اسم مبارک جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے یہ عمل مبارک کرنا ہے۔ اور آج میں نے بتایا جیسا کہ میں آج 3 عمل بتا رہا ہوں، 3 عمل، ایک عمل قرآنی ہے، ایک عمل وظیفہ مسنون وظیفہ ہے، اور ایک وظیفہ قرآنی، ایک وظیفہ مسنون حدیث پاک سے، اور تیسرا میں عمل جو بتا رہا ہوں
وہ علم العداد کا ایک نقش ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک کر لیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے آسانی ہو اسے آپ کر لیں۔ دشمن کی نیندیں اڑائے گا، دشمن کے چھکے چھڑائے گا، دشمن کو نیست و نابود کرنے والا، دشمن کو ذلیل و خوار کرنے والا، دشمن ناک رگڑنے پر زمین پہ مجبور ہو جائے گا، ناک سے لکیریں نکالے گا، یہ عمل آپ کر لیں۔ لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنے دشمنوں کو تصور میں رکھنا ہے۔ اگر ان کی تصویریں موجود ہوں موبائل کے اندر تو وہ موبائل کے اندر تصویر رکھ لیں، اور اگر اس کی تصویر پرنٹ میں ہو تو پرنٹ کی صورت میں وہ تصویر سامنے رکھ لیں، اور اس کی تصویر کے اوپر انگلی شہادت کی رکھیں۔ نماز عشاء سے فراغت کے بعد آپ عمل کریں، کوئی کڑا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، حصار کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، دائرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دائرہ بھی نہ لگائیں، کڑا بھی نہ لگائیں، حصار بھی نہ کریں۔ آپ اللہ کا نام لے کر بیٹھ جائیں۔ ایک چھری آپ کے پاس ہونی چاہیے، چھری، سبزی کاٹنے والی چھری، پھل کاٹنے والی چھری، کوئی اس کے لیے مخصوص چھری کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کی چھری ہو، جس طرح کی نوک دار چھری آپ کو مل جائے۔ کچی زمین ہے اس فرش کے اوپر بیٹھ جائیں، کچی زمین کے اوپر زیادہ اچھا ہے۔ فرش لگا ہوا ہے تو فرش پہ بیٹھ جائیں، قالین بچھا ہوا قالین پہ بیٹھ جائیں، چارپائی پہ ہیں، بیڈ پہ ہیں، علامتی طور پہ دائرہ لگا دیں، بس صرف چھری کا دائرہ لگا لیں۔ ایسے سیدھا شروع کریں، لیفٹ ہاتھ کی طرف، سجے سے کھبے ہاتھ کی طرف ایسے کریں، اس طرح اس کو یہاں سامنے لا کے ناک کی سیدھ پہ لا کے چھری کو رکھ دیں، اور نوک آپ نے چھری کی باہر کی طرف کرنی ہے، اپنی طرف نہیں کرنی، باہر کی طرف کرنی ہے۔ اور اب آپ نے 313 مرتبہ یہ لفظ پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام، اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 313 مرتبہ۔ سکرین پر آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یا منتقم، یا منتقم، یا منتقم، یا منتقم، یا منتقم، یا منتقم، غصے والی شکل بنا کے، چہرہ غصے والا بنا کے، اپنی کیفیت غصے والی، اور مقصد ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ یا اللہ میں ناتواں ہوں، کمزور ہوں، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس میرے دشمن نے ظاہری باطنی طور پر میرا جینا حرام کر رکھا ہے، میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، مولا کریم میں اس سے انتقام نہیں لے سکتا، یا اللہ تو بہترین انتقام لینے والا ہے۔ 313 مرتبہ یا منتقم پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر درود ابراہیمی نہ پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد یہ پڑھ لیں۔ درود خضری پڑھ لیں، درود اہل بیت پڑھ لیں، درود حبیب پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا دشمن ذلیل و خوار ہو رہا ہے، میرا دشمن نیست و نابود ہو رہا ہے، دشمن طرح طرح کی مشکلوں میں پھنس جائے گا، مصیبتوں میں پھنس جائے گا، پریشانیوں میں گھر جائے گا، اور انتہائی اس کے حالات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کی خبر آپ کو ملے گی اور ضرور ملے گی۔ ایک یہ ہو گیا وظیفہ قرآنی، وظیفہ اللہ رب العزت کا یہ نام ہے، یہ آپ کر لیں۔ اور دوسرا عمل وہ مسنون عمل ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے، لیکن اس کی کیفیت بھی یہ ہے کہ آپ نے غصے والی کیفیت بنا کر نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد، نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء کے بعد اور فجر کے بعد آپ نے ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح، نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا
ارشاد فرمایا ہوا وظیفہ دشمنوں سے بچنے کا، اور میں یقین اعظم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہوگا، دشمن جتنا بھی بڑا مرضی طاقتور ہو، جتنا مرضی جابر ہو، جتنا مرضی ظالم ہو، سفاک ہو، بے ایمان ہو، وہ دشمن جو آپ کو پیٹھ پیچھے چھرا گھونپتا ہے، ایسا دشمن نہ آپ کے پیچھے سے وار کرے گا، نہ سیدھا، نہ کھبا، نہ سجا، دائیں بائیں کہیں چھپ کے وار نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو پکڑا جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، اس کا وار ناکام ہو جائے گا۔ یہ مسنون عمل آپ یہ بھی سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ایک تسبیح صبح و شام، ایک تسبیح ہماری صبح و شام سے مراد فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح کر لیں، یعنی 100 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس دعائے مبارکہ کو 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد دشمنوں کا تصور کر کے، میں نے پہلے بتایا ایک دشمن ہے، 100 ہے یا زیادہ ہے، سارے دشمنوں کا آپ نے تصور کرنا ہے۔ اور اگر دشمن خفیہ ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ واقعی میرا دشمن ہے، ڈاؤٹ فل ہے اس کے بارے میں، تو پھر اس کو بھی اللہ کے سپرد کر کے، یا اللہ مجھے نہیں پتا میرا کون دشمن ہے، اگر میرا کوئی دشمن ہے جو میرے اوپر وار کرتا ہے، خفیہ ہے، منہ پہ کئی لوگ میٹھے ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے صرف برائی نہیں کرتے بلکہ اس کی تباہ کاریوں کا بھی عمل کرتے ہیں، منہ پہ میٹھے ہو کے بیٹھے رہیں گے اور پیٹھ پیچھے اس کی جڑیں کاٹتے رہیں گے۔ تو ایسے دشمنوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کے پاس پروف تو نہیں ہے، ڈاؤٹ فل ہیں، آپ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کا تصور آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے نہیں پتا میرا دشمن کون ہے، لیکن تیری ذات یا اللہ علیم بذات الصدور ہے، تو جانتا ہے۔ مولا کریم جو بھی میرا دشمن ہے، ایک ہے یا زیادہ ہیں، یا اللہ پاک ان دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ یہ تصور کر کے، یہ نیت کر کے، یہ مقصد ذہن میں رکھ کے آپ نے 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ عمل آپ نے کر لینا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند دن آپ یہ عمل کریں گے، تا دم کامیابی آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ چند دن آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آئیے اب تیسرے عمل کی طرف چلتے ہیں، جو عمل یہ عمل بھی آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اور عاملین کے لیے خاص طور پہ جو بڑے بڑے عامل حضرات ہیں نا، ان کے لیے یہ بڑا ایک زبردست عمل ہے، اور اس کی اجازت ہر اس شخص کو ہے جو اس ویڈیو کو کم از کم 4 گروپوں میں شیئر کرے گا، 4 واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کرے گا، کم از کم 4 واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کرے گا، اس کو اس عمل کی خاص اجازت ہے۔ اور اس پر مجھے آپ کا کمنٹ کوئی نہیں چاہیے، آپ کمنٹ کریں یا نہ کریں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کم از کم 4 گروپوں میں واٹس ایپ میں اس کو شیئر کریں، یا پھر کم از کم 12 لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور فارورڈ کریں، کیونکہ بہت سارے دشمنوں کے ستائے ہوئے بیچارے، نہ عدالت میں کوئی سنوائی ہوتی ہے، نہ کورٹ میں، نہ کچہری میں، نہ پنچایت میں، ایک ہی عدالت ہے، وہ سپریم عدالت، سب سے بڑی کائنات کی عدالت اللہ کی ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت کے کلام سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے جو عمل بتایا ہے، اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ تعالی
کامیابی نصیب ہوگی، دشمنوں سے چھٹکارا ملے گا، دشمنوں سے نجات ملے گی، آپ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، آپ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، کورٹ کچہری میں لڑ نہیں سکتے، طاقت سے لڑ نہیں سکتے، افرادی قوت آپ کے پاس نہیں ہے، روک تھام آپ کر نہیں سکتے۔ غریب کی کیا زندگی ہے؟ کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی نہ سنے، سارا جگ نہ سنے، اللہ ہے نہ سننے والا، اللہ ہے نا۔ تو اللہ رب العزت کے نام سے یا منتقم، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ اعمال آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور تیسرا عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی بڑا زبردست میرا مجرب ہے، اور سال ہا سال کا یہ میرا آزمایا ہوا ہے۔ یہ ایسا نقش ہے جو آئینہ فتوحات حصہ اول جلد اول آئینہ فتوحات صفحہ نمبر 369 یعنی 369 صفحہ نمبر پر یہ نقش آئینہ فتوحات کے اندر دیا ہوا ہے، اور اس کی اجازت بھی دی ہوئی ہے۔ کوئی کتاب منگوانا چاہے آئینہ فتوحات تو وہ اس کتاب کو منگوا سکتا ہے، بڑی خصوصی اجازت کے ساتھ کتاب آپ کو بھیجی جائے گی۔ اور اگر کوئی اس طرح کرنا چاہتا ہے تو سکرین پر آپ اس نقش کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نقش لکھنا ہے، لیکن اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا، اس کے اوپر 786 بھی نہیں لکھنا، جس طرح یہ دیا ہوا ہے نقش اسی طرح صرف لکھنا ہے۔ نقش جس طرح سکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کے مطابق آپ نے اس کی چال کو سمجھ کر لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے چھوٹا ہندسہ ایک سے شروع کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑا، 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 ایسے ایسے کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ اور پھر اس کے نیچے لکھنا ہے بحق کے این نقش ہما دشمنان تابع دار گردد بہ تابع داری حاضر آیت۔ یہ فارسی کے اندر ہے، اور اس کو اسی طرح ہی آپ نے لکھنا ہے جس طرح آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ یہ نقش ان لوگوں کے لیے ہے خاص طور پہ جو دشمن کے مقابلے میں بالکل کمزور ہیں، دشمن کے مقابلے میں ایسا نقش میں نے پہلے بھی پیر صاحب بتایا، نیندیں حرام کر دینے والا، دشمن کی نیندیں اڑا دینے والا، دشمن کی تباہی کر دینے والا، اور دشمن کو زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑ دینے والا۔ دشمن کے حواس خمسہ بند ہو جائیں گے، اور اس کو رات دن محسوس ہوگا میرے سر میں کوئی جوتے مار رہا ہے، اس سے دشمن کے سر پہ جوتے پڑیں گے۔ طاقتور جو فرعون بنا پھرتا ہے نا، اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتا ہے، اپنے پیسے پہ گھمنڈ کرتا ہے، اپنی دولت پہ گھمنڈ کرتا ہے، اپنے اثر و رسوخ پہ گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں دشمن جتنا بھی طاقتور ہے، آپ کا جتنا بھی طاقتور ہے، جتنا بھی خوفناک ہے، اس کے اوپر جوتوں کی بارش ایسے ہوگی وہ بے بس ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا، لاچار ہو جائے گا، اور روزانہ وہ دیکھے گا کہ میرے سر میں جوتے پڑ رہے۔ دشمن کو روزانہ جوتے پڑیں گے، اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ جوتے آ کدھر سے رہے ہیں اور مار کون رہا ہے، مجھے پڑ کیسے رہے۔ بعض عمل کرتا ہے بندہ تو اگلے کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے یہ عمل کیا ہے، کرنے والے کا بھی پتا چل جاتا ہے، کروانے والے کا بھی پتا چل جاتا ہے۔ لیکن یہ نقش ایسا ہے، جب اس کو لکھنے کے بعد آپ جوتے ماریں گے نا، تو دشمن کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ جوتے مارنے والا کون ہے پیچھے سے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ نشست آج کی جو ہے، یہ دشمنوں کو جو بڑے فرعون بنے پھرتے ہیں ان کا علاج ہے یہ، اور آخری علاج ہے ان کا۔
ان کو معلوم نہیں ہوگا جوتے کہاں سے کدھر سے کون مار رہا ہے، اس کے حواس جواب دے جائیں گے۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ نقش آپ نے یا تو ہفتے کے دن لکھنا ہے یا منگل کے دن لکھنا ہے۔ ہفتے کا دن یا منگل کا دن، اور رات میں نہیں لکھنا، یہ آپ نے صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک آپ نے اس نقش کو لکھ لینا ہے۔ اس کے لیے زعفران کی ضرورت نہیں، عرق گلاب کی ضرورت نہیں، کالی سیاہی مارکر کے ساتھ، کالا مارکر مل جاتا ہے بازار سے، کتابوں والی دکان سے، اسٹیشنری مارٹ سے، آپ وہاں سے کالا مارکر لیں، سفید کاغذ لیں، اس کے اوپر آپ ہفتے کے دن یا منگل کے دن تنہائی والی جگہ میں بیٹھ کر جا کے لکھنا ہے، پاس آپ کے کوئی نہ ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، وہاں بیٹھ کے آپ اس نقش کو لکھیں۔ جب نقش لکھیں اس کے نیچے ایک پتھر رکھیں یا اینٹ رکھ لیں، بھٹے کی اینٹ، اس کے اوپر یہ نقش رکھیں، پھر اس کے اوپر اینٹ رکھیں، اور پتھر کے ٹکڑے مل جائیں تو زیادہ اچھا ہے، اور پتھر نہ ملنے کی صورت میں آپ بھٹے والی جو اینٹ ہے جو ہم تعمیری کاموں میں لگاتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو جو اینٹ بھٹے کی استعمال کی جاتی ہے وہ اینٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مکان یا کوٹھڑی کے اس حصے میں رکھیں جہاں اندھیرا ہو اور جدھر بچوں کا بڑوں کا آنا جانا نہ ہو۔ سمجھ آ رہی آپ؟ ہاں جی، کسی کا آنا جانا نہ ہو، اندھیرا حصہ ہو، کوئی کوٹھڑی ہو، کوئی ایسی کارنر ہو جہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے، اس نقش کے اوپر پھر آپ نے لکھنے کے بعد، جب نقش لکھا گیا اس کے نیچے میں نے آپ کو یہ عبارت بتائی ہے، پھر اس کے نیچے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جیسے میں جوتا ماروں یہ میرے تمام دشمنوں کے اوپر جوتا برسے۔ جیسے ہی میں جوتا ماروں اس نقش پر تو میرے تمام دشمنوں کے سروں پر یہ جوتا پڑے اور وہ جلد از جلد میری تابعداری کے لیے حاضر ہو جائیں، اور ان کے دل، زبان، عقل، ہوش، حواس سب فراموش ہو جائے، جواب دے جائیں۔ عقل، ہوش، حواس، زبان، بعض لوگ دشمنی کرتے ہیں زبان کے ساتھ، ادھر جا کے مخالفت کی باتیں کی، ادھر جا کے مخالفت کی باتیں کی، اس کے خلاف کیچڑ اچھالا، اس کی عزت جو ہے اس کو نیلام کرنا شروع کیا، اور اس کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے، ڈی گریڈ کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ ایویں باتیں کرتے رہتے ناجائز۔ تو اس وقت آپ نے ان کے تمام کا تصور رکھتے ہوئے آپ نے یہ عبارت لکھنی ہے، جب تک یہ حاضر نہ ہو ان کا چین اور قرار حرام ہو جائے، ان کی نیندیں حرام ہو جائے۔ یہ تعویذ کے نیچے، نقش کے نیچے یہ لکھنا ہے۔ نقش کے نیچے یہ عبارت فارسی کی بھی لکھنی ہے اور اس کے نیچے اردو میں بھی لکھنا ہے کہ جو بھی میرے دشمن ہیں، جب میں جوتا ماروں اس نقش کے اوپر، وہ جوتا میرے دشمنوں کے، تمام دشمنوں کے سروں پہ پڑے اور ان کی عقل، ہوش، حواس، زبان سب کچھ بند ہو جائے، فراموش ہو جائیں، اور یہ جلد از جلد میرے پاس آ کر میری تابعداری کریں، اور میرے تابعداری جب تک نہ کریں جب تک میرے پاس حاضر نہ ہوں، ان کی نیند، ان کا چین، ان کا قرار سب کچھ حرام ہو جائے، سب کچھ حرام ہو جائے۔ یہ آپ نے لکھنا ہے، اور جب یہ لکھ کے اس کو آپ نے لپیٹ لینا، اس طرح پتی بنا دے اس کی، یہ دیکھیں یہ سفید کاغذ کے اوپر یہ نقش لکھا گیا، اس کے اوپر یہ عبارت آ گئی۔ اب اس نقش کو آپ اس طریقے سے، یہ کونا ہے، اس کونے کی طرف سے آپ ایسے ایسے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس طرح سے ایسے، یہ دیکھتے جائیں آپ،
ایسے ایسے اس طرح، اور یہ کرتے کرتے یہ نقش جو ہے اس کی یہ حالت ہو گئی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہاں آپ اس کے اوپر کالا دھاگا لپیٹ دیں، بس اتنا لپیٹ دیں کہ یہ جو سفیدی ہے اس کی ظاہر نہ ہو. کالا کپڑا لپیٹ دیں، اس کے اوپر کالا دھاگا لپیٹ دیں تاکہ اس کی سفیدی ظاہر نہ ہو. اب آپ نے ایک پتھر نیچے رکھا، اس کے اوپر اس کو رکھ دیا، پھر اس کے اوپر ایک اور پتھر رکھ دیا یا اینٹ رکھ دی. اس کے اوپر آپ نے یہ اس گھر کے اس حصے میں جہاں پر اندھیرا ہو، روشنی نہ ہو، وہاں رکھ دیں. اور اس کے اوپر آپ نے اپنا ایک مستعمل جوتا بھی رکھنا ہے. مستعمل کہتے ہیں استعمال شدہ جوتا. جو جوتا آپ پہنتے ہیں پرانا پڑا ہے وہ رکھ دیں. اب آپ نے جب سورج نکلتا ہے طلوع آفتاب، اس وقت 5 جوتے پتھر، دونوں پتھروں کے اندر سے اس کو نکال لینا ہے اور 5 جوتے اس کے اوپر لگانے ہیں زور سے. تصور یہ کرنا ہے کہ یہ میرے دشمنوں کے سر کے اوپر جوتا پڑ رہا ہے. دشمنوں کے سر کے اوپر جوتا پڑ رہا ہے. اور وہ جو عبارت نیچے لکھی تھی آپ نے، اس کو پڑھنے کی بار بار ضرورت نہیں ہے، بس تصور میں کہ میرے دشمنوں کے سر پہ یہ جوتے پڑ رہے ہیں. 5 جوتے لگانے کے بعد پھر اس پتھر کے اوپر رکھ دیں، اس کے اوپر دوسرا پتھر رکھ دیں اور اس کے اوپر اپنا مستعمل جوتا رکھ دیں. جو پرانا جوتا آپ نے مارا ہے وہ جوتا الٹا کر کے اس کے اوپر ہی رکھنا ہے. جب سورج غروب ہو یعنی غروب آفتاب کے وقت پھر اس کو 5 جوتے ماریں. اس طرح آپ لگاتار صبح شام طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت. طلوع آفتاب کا مطلب ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، اندر باہر ہوتا ہے سورج، جس وقت میں سجدہ کرنا منع ہے، ممنوع ہے، اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور اسی طرح غروب آفتاب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، یعنی جب سورج اندر باہر ہوتا ہے غروب آفتاب کے وقت بھی سجدہ ممنوع ہے. اس میں نہیں، وہ 10 سے 12 بجے تک طویل نقش لکھنے کا وقت ہے. جوتے مارنے کا وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت ہے. نقش لکھنے کا جو وقت ہے وہ صبح 10 سے 12 بجے کا، ہفتہ اور منگل کا دن. یہ ترکیب یاد رکھنی ہے اور اس کو غلط نہیں کرنا. اگر غلط کیا، غلط سے مراد ہے ایویں چھوٹی موٹی بات ہے کسی مومن مسلمان کے خلاف، آپ نے ایویں کو بات چھوٹی موٹی ہے تو آپ نے یہ عمل شروع کر دیا تو آپ سخت گناہگار ہوں گے. یہ انتہائی آخری حالات میں جب آپ کی عزت کو، جان کو، آپ کے ایمان کو خطرہ ہو، جب آپ کا دشمن کہتے ہیں کہ پانی سر سے گزرنے والا ہو، جب اس وقت انتہائی آخری قدم یہ ہے جو آپ نے اٹھانا ہے. اور اس عمل کی میں نے بتایا ان تمام لوگوں کو اجازت ہے جو لوگ اس ویڈیو کو کم از کم 4 واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں یا پھر کم از کم 12 لوگوں کو واٹس ایپ پہ بھیجیں. ان کو اجازت ہے ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ممکن ہے کتنے لوگ ہیں جو دشمنوں کے ستائے ہوئے ہیں، ظالموں کے ستائے ہوئے ہیں، فرعون کے پیروکاروں کے ستائے ہوئے ہیں. میری اس ویڈیو پر ان کو بڑی آگ لگے گی جو فرعون کے پیروکار ہیں، جو ظالموں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. ان کو بڑی تکلیف ہوگی. اور جو شیطان کے آلہ کار ہیں اور مومن مسلمانوں کو نجائز تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اہل ایمان کو، ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی اور بڑی مرچیں لگیں گی. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ میں نے بتایا ان کے لیے ہے جو آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہیں، آپ کی جان کے لیے خطرہ ہیں اور آپ کی عزت کے لیے خطرہ ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ جس دائرہ کار میں بھی رہ کر، جس مقام پر بھی رہ کر
انسان کم از کم اپنے دشمنوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر سکتا ہے، جس طاقت کو بھی استعمال کر سکتا ہے، جس طرح ظاہری طاقت کو استعمال کر سکتا ہے، اسی طرح باطنی اور روحانی طاقت کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ نقشہ آپ نے سکرین پر ملاحظہ کر لیا ہے، اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے۔ سب کو اجازت ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔